اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ جل شانہ فرما رہے تمہیں ایسی تجارت نہ بتلا دیں، تمہیں ایسے نفع کا سودا نہ بتلا دیں جو تمہیں دنیا آخرت کے عذابوں سے بچا دے، دردناک عذاب سے۔ کیا چیز؟ تؤمنون باللہ، اپنے ایمان کو بچانا، اپنے ایمان کو بنانا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، سب سے پہلا کام یہ تھا۔ عمارت مضبوط ہو، اس کے اوپر 4 عمارتیں اور کھڑی کر دو، 4 منزلہ اور بنا دو۔ اگر بنیاد مضبوط ہے تو 4 منزلہ عمارت بھی میرے عزیزو اس کی بنیاد کو کمزور نہیں کر سکتی۔ تؤمنون باللہ، آج دنیا کے طور طریقے کو دیکھ کر ہم متاثر ہو کر دھوکہ کھا رہے ہیں، اور میرے عزیزو ان چیزوں کو بھی اپنے ایمان کا حصہ سمجھ رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ ہمارے پاس ایمان کی مضبوطی کوئی نہیں۔ لا الہ الا اللہ، زبان سے تو اقرار کر رہے ہیں کوئی معبود نہیں، اللہ رزق دینے والا، اللہ روزی دینے والا، اللہ اولاد دینے والا، اللہ عزت دینے والا، اللہ دنیا آخرت کی ساری ضرورتیں پوری کرنے والا، اللہ زندگی موت کا مالک، اللہ۔ لیکن میرے عزیزو پھر بھی میت کو سامنے دیکھ کر کہا جا رہا ہے کہ 2 منٹ اور دے دیتا، ہسپتال پہنچ جاتا، شاید بچ جاتا۔ اللہ فرما رہے ہیں کیسا کھوکھلا ایمان ہے، تیری زندگی 70 سال کی گزر گئی، ابھی تک تجھے یہ یقین نہیں آیا کہ زندگی موت دینے والا ڈاکٹر نہیں بلکہ اللہ ہے۔ کاش مجھ سے غلطی ہو گئی، یہاں نہ لے کے جاتا، وہاں چلا جاتا۔ فرمایا آنے سے پہلے دن مقرر کر دیا گیا، کیا فرمایا دن مقرر کر دیا گیا، 70 سال جی لے، 60 سال جی لے، جس دن تیرا جنازہ اٹھے گا اس گھڑی کو ٹال کوئی نہیں سکتا۔ یہ تیری دنیا کے اندر سانسوں کی تار بننے سے پہلے اللہ جل شانہ نے پہلے نظام بنا دیا، تجھے کوئی ابھی تک یقین نہیں آیا۔ کبھی کہتا میرے رزق فلانے نے باندھ دیا، میرا رزق فلانے نے باندھ دیا۔ فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا توعدون، رزق تو بندے میرے بندوں کے ہاتھوں میں نہیں رکھا، رزق تو میں نے آسمانوں پہ اپنی مٹھی میں رکھ رکھا ہے۔ دنیا کی کون سی ایسی طاقت ہے جو میری مٹھی سے تیرا رزق چھین سکتی ہے؟ تیری زندگی ساری گزر گئی، مسجدیں تیرے پاس ہے، مدرسے تیرے پاس ہیں، ایمان کی ترقی کی باتیں تیرے پاس ہیں، ابھی تک تیرا یقین یہ نہیں بنا کہ رزق بندوں سے نہیں ملا کرتا، رزق دینے والا اللہ ہے۔ یہاب لمن یشاء اناثا ویہاب لمن یشاء ذکور، ابھی تک بندے تیرا یقین نہیں بنا۔ لوگ کہتے ہیں فلانے ڈاکٹر کے پاس چلا جا، فلانے حکیم کا نسخہ استعمال کر لے، فلانے مولوی صاحب کا وظیفہ پڑھ لے۔ دوائی تو سنت ہے میرے عزیزو، دوائی تو اسی درجے کے اندر ہے، تعویذ تو اسی درجے کے اندر ہے، دم درود تو اسی درجے کے اندر ہے جس درجے کے اندر دوائی کھانا سنت ہے، اور دوائی کھانے کا بھی طور طریقہ ہے۔ حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ تعالی، انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس کھڑے ہیں، ثانی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ملا، حدیث کا حافظ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آخری وقت ہے، بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، ڈاکٹر دائیں بائیں کھڑے ہیں، اللہ اکبر، آپ کو اس وقت دوائی منہ میں دی جا رہی ہے، آپ اپنے ہونٹوں کو جوڑ کے دائیں بائیں منہ کرتے ہیں۔ حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہنے لگے حضرت جی دوائی کھانا سنت ہے۔ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھیں کھولی، فرمایا مولوی جی میں تو آپ کو بڑا دانا سمجھتا تھا، بڑا عقل مند سمجھتا تھا، بڑا فہم و فراست کا مالک سمجھتا تھا، آپ نے یہ کیا فرما دیا دوائی کھانا سنت ہے؟ یہ تو مجھے پتہ ہے دوائی کھانا سنت ہے، لیکن کھا اس لیے نہیں رہا، بیٹھ کے کھانا سنت ہے، لیٹ کے کھانا سنت نہیں ہے، میرے اندر اٹھنے کی ہمت نہیں ہے، کیا پتہ دوسری سانس نہ آئے، آخری سانسوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے خلاف کام نہ ہو جائے، ڈر لگ رہا ہے کہ ایمان پر خاتمہ، ایمان کے بغیر میرا خاتمہ نہ ہو جائے۔ تو ہمیں ہر طریقے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو دیکھنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد اللہ کا حکم کیا ہے، اور اس اللہ کے حکم کے پورا کرنے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ کیا ہے؟ اب دنیا کے طور طریقے ایک طرف، اللہ اکبر، دنیا کہتی ہے ایکسرسائز کر لے، دنیا کہتی ہے اپنے جسم کو تھوڑا ہلا جلا لے، تھوڑا سا سیر و تفریح کر لے، موٹاپے سے بچ جائے گا، شوگر سے بچ جائے گا، طرح طریقے کی بیماریوں سے بچ جائے گا، جتنی سیر کرے گا اتنی بیماری دور ہوگی۔ اب اللہ کا حکم کیا ہے؟ میرا نبی اپنی زبان مبارک سے کہہ دے فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ
بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر لیا کرو. سورج نکلنے کے 10-15 منٹ بعد 2 رکعت اشراق کے نفل پڑھ لو. میرا امتی میرا نبی میرے بندوں کو کہہ دے 20-25 منٹ میری رضا کے لیے بیٹھ جاؤ, میں اٹھنے سے پہلے تمہیں حج عمرے کا ثواب عطا فرماؤں گا. 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لیا کرو. اشراق کے نفلوں کے بعد تمہارے سارے دن کے کاموں کی ذمہ داری اللہ فرماتے میں اٹھاؤں گا. میرا امتی صبح سورہ یاسین کی تلاوت کر لیا کر, تیرے دل کے جتنے کام بگڑے اللہ سارے کے سارے کام بنائے گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ صادق المصدوق پیغمبر, سارے نبیوں کا سردار جناب محمد مصطفیٰ کی زبان سے اعلان کروایا جا رہا ہے. ہمارا ایمان نہیں ہے دراصل. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اب قلعہ دیدار سنگھ کے بازار میں چلے جاؤ, اللہ اکبر, نہ سامان بیچنے والے کے دل میں اللہ کا ڈر ہے, نہ سامان خریدنے والے کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے. خریدنے والا کہہ رہا ہے کسی طریقے سے دکاندار دھوکہ کھا جائے, اور دکاندار کہہ رہا ہے کسی طریقے سے مال لینے والا گاہک دھوکہ کھا جائے. اب دونوں کی کشمکش ہے, کتنے پیسے بچا لیں گے, کتنے پیسوں سے دھوکہ دو گے. لیکن اسے پتہ ہی نہ چلا کہ میں نے 10-20 روپے کے پیچھے اپنے ایمان کا سودا ہی کر دیا. آمنوا اتقوا اللہ, جب ایمان کی مضبوطی دل میں آئے گی, حق تقاتی اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کریں گے, تو پھر میاں بیوی کے حقوق خود بخود پورے ہونے لگ جائیں گے. اولاد کی تربیت, اولاد کا کردار بنانا سمجھ میں آئے گا. میری بہنوں میری بچیوں, آج 4-5 غلطیوں کی وجہ سے ہمارے سامنے جو نتیجہ آ رہا ہے, ہماری موت سے پہلے وہ ہمیں خون کے آنسو رلا رہا ہے. سب سے پہلے اپنے اولاد کے بارے میں نہ سوچا, ان کے لباس کے بارے میں نہ سوچا, ان کے خوراک کے بارے میں نہ سوچا, ان کے مستقبل کے بارے میں نہ سوچا, ان کی آخرت کے بارے میں نہ سوچا. یہ کیسا ہے ماں باپ ہے جو اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں کے سامنے جہنم کے راستے پہ دیکھ رہا ہے, اس کے ماں باپ کی آنکھوں کے اندر ایک آنسو بھی نہیں آ رہا ہے. یہ ذمہ داریاں تمہاری تھی, اسکول کی نہیں تھی, کالج کی نہیں تھی, یونیورسٹی کی نہیں تھی, یہ ذمہ داری تمہاری تھی. تم نے جیسا لباس پسند کیا تمہارے بچوں کو وہی لباس پسند آ گیا. اب کٹا پھٹا لٹا پیٹا جیسا لباس بیٹی نے پہنا ہے, دیکھنے والا کہتا ہے بیٹی یہ کہاں سے آیا؟ کہتی ماما نے لے کے دیا, بابا لے کے آئے تھے, بابا لے کے آئے تھے. اس نامراد کو اتنی بھی عقل نہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کو سیدہ فاطمہ بنت الزہرا کے قدموں سے دور کر دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے دور کر دیا, آپ کی شفاعت سے دور کر دیا. میرے عزیزو, آج بچی 10 سال کی ہو گئی, بچہ 10 سال کا ہو گیا, اس سے پوچھا جاتا ہے بڑے ہو کے کیا بنے گا؟ کہتا پتہ نہیں. پھر کہتا اماں کو پتہ ہے, کبھی کہتا ابا کی طرف اشارہ کرتا ہے, اور ماں باپ کہتے ہیں انہوں ہی پوچھ لو سانو کی پتہ بڑا ہو کے کیا بنے گا. کتنی بدنصیبی کی بات ہے, بچہ 15 سال کا ہو گیا, ابھی ماں باپ کو یہی نہیں فیصلہ کر سکے اسے کیا بنانا ہے. جس دن پہلے دن بیوی نے مسکرا کے دکھایا تھا اور شوہر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کترا رہی تھی اور کہا تھا کہ ان قریب تیرے گھر کے اندر مہمان آنے والا ہے, تو اس وقت تم نے مکان نہیں بنانا تھا, اس وقت تم نے کاروبار نہیں چلانا تھا, بلکہ میاں بیوی نے بیٹھ کے مشورہ یہ کرنا تھا آنے والی نسل کو کس چیز کی پہچان کرانی ہے, ان کا کردار کیسا بنانا, اس کے لباس کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے تھا, اس کے ماحول کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے تھا, اس کے کھلونوں کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے تھا, اس کی گود کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے تھا, اس کی لوریوں کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا, اس کی تعلیم کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے تھا. لیکن کتنی بدنصیبی کی بات ہے جس کے گھر کے اندر مہمان تشریف لے کے آیا, اسے احساس نہیں کہ اسے حضرت محمد کا غلام بنانا کہ آپ کا دشمن بنانا ہے. آج یہی وجہ ہے کہ تمہیں دنیا کی طاقتوں نے دنیا کے مادی اسباب کی طرف لگا دیا. ہر گھر کے اندر آنے والی کہتی ہے مجھے مکان چاہیے, یوں نہیں کہتی مجھے بیٹا عبد القادر جیلانی اور مجھے بیٹی رابعہ بصریہ چاہیے. اللہ اکبر. ہر آنے والی کہتی ہے کہ مجھے گاڑی چاہیے, میرے ہاتھوں کے اندر کلائیوں کے اندر سونے کے کنگن کھنکنے چاہیے, لیکن یہ نہیں چاہتی کاش میری اولاد ایسی ہو جائے کہ میری قبر کے کنارے کھڑے ہو کر خدا کو رو کے دکھائے, اس کے رونے کو دیکھ کر اللہ جل شانہ کو ہمارے اوپر ترس آ جائے اور مالک کائنات ان کے رونے کی وجہ سے ہماری مغفرت کے فیصلے فرمائے. یہ کوشش آپ کی ہونی چاہیے تھی. آج جو آپ نے اپنے بچوں کو کھلایا کھانا
نہ شوہر کو پتہ لگا کہ اس کمائی کا میری نسل کے اوپر کیا اثر ہوگا، نہ پکانے والی کو پتہ لگا۔ ہائے کتنی بد نصیبی کی بات ہے، آٹا خراب ہو جائے پتہ لگ جاتا ہے، سالن کے اندر باس آنے لگ جائے پتہ لگ جاتا ہے، کپڑوں کے اندر پسینے کی بدبو آنے لگ جائے پتہ لگ جاتا ہے، لیکن دسترخوان بچھا ہوا ہے پتہ ہی کوئی نہیں لگ رہا۔ حضرت امام الاولیاء احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھی، سلام پھیرا، بڑا پریشان ہو گئے۔ کسی نے پوچھا اللہ والے کیا ہوا؟ فرمایا نماز میں خشوع خضوع نہ ہوا، سجدے میں لذت نہیں آئی، رکوع قیام کے اندر اللہ کا دھیان نصیب نہ ہوا، بڑے پریشان ہوئے۔ کبھی ہم بھی نمازوں پہ پریشان ہوئے، آج 14 روزے ہو رہے ہیں، کیا ہمارے اندر کبھی پریشانی بڑھی ہے؟ ہمارے اندر احساس ہوا کہ 14واں روزہ 13 رکھ لیے، کتنی ترقی کی، اللہ کا کتنا قرب حاصل کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اندر ہمارا کتنا معیار بڑھا، ہم نے قرآن پاک کتنا پڑھا۔ نمازوں کے بعد، فرائض کے بعد ہماری 8 تراویحوں پہ بحث رہی کہ 20 تراویحوں کے بعد ساری رات نفلوں کا اہتمام رہا، رکوع کے اندر کتنی دیر رکی؟ کم سے کم اللہ کی بندیوں روزانہ 15 منٹ دعا مانگنے کے لیے کہا۔ فرمایا بدبخت ہے وہ آدمی جو رمضان المبارک کے مہینے میں 15 پارے نہ پڑھ سکے۔ ہمارا یہ معیار ان 13 روزوں کے اندر بڑھا کہ گھٹا؟ اگر گھٹا ہے تو پھر اپنے روزوں کی ایمان کی خیر مناؤ، اگر بڑھ گیا تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہمارے ایمان کو ترقی نصیب ہو رہی ہے۔ حضرت امام الاولیاء لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پریشان ہو گئے۔ کسی نے کہہ دیا اللہ والے کیا پریشانی ہے؟ فرمایا مجھے نماز کے سجدوں میں خشوع خضوع نہ ہوا۔ اللہ والے پھر کیا ہوا؟ کوئی گناہ سرزد ہو گیا؟ فرمایا گناہ نہیں، مجھ کوئی سرزد نہیں ہوا۔ اللہ والے کیا ہوا؟ فرمایا بتاتا ہوں۔ تھوڑی دیر بیٹھے رہے، آپ فرمانے لگے میں نے اپنے کھانے پہ نظر ڈالی، کہیں مشتبہ مال تو نہیں کھا لیا؟ فرمایا الحمدللہ، کھانا حلال کے پیسوں کا۔ پھر آپ نے اپنے لباس کی طرف نظر ڈالی، فرمایا الحمدللہ، لباس بھی حلال کے پیسوں کا۔ پھر آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ والے کیا ہوا؟ فرمایا میں نے اپنے سر کے بالوں پہ نظر ڈالی، پگڑی کے نیچے نظر ڈالی، جو میرے سر کے بالوں کو تیل لگا تھا وہ مشتبہ مال کا تھا، اس مال کا یقین نہیں حلال کا تھا کہ حرام کا تھا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا او لوگو، سر کے بالوں کو مشتبہ مال کا تیل لگا، اس نے نماز کے سجدوں کی لذت کو چھین لیا ہے۔ ابھی تک ہمیں یہی نہیں پتہ لگا کہ ہمارے دسترخوان پہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ پتہ نہیں کس کس کا حق دبا کہ میرا گھر والا، میرا ابا، میرا بھائی کس کس کا حق لے کے میرے دسترخوان کے اوپر آیا۔ تجھے پکوڑوں کے ذائقے نظر آئے، تجھے پیٹی سموسوں کے ذائقے نظر آئے، کھانے دال چاول کے ذائقے نظر آئے، کتنی بد نصیبی کی بات ہے، تجھے حلال کا ذائقہ ابھی تک نصیب نہ ہوا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں چلے گئے اور جا کے کہنے لگے اللہ والے تیرے بارے میں بڑا سنا ہے تو اللہ کے قریب ہے، مجھے کچھ نصیحت فرما دے، میرے لیے دعا کر دے۔ فرمایا نہ جان نہ پہچان، میں تیرا مہمان بتا تو کون ہے؟ کہ مجھے جنید بغدادی کہتے ہیں۔ فرمایا اللہ والے اتنا بڑا اللہ والا میرے سے دعا کرانے کے لیے آیا، ہزاروں کا مجمع تیرے درس کے اندر بیٹھتا ہے، تجھے نصیحت کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا اللہ والے کوئی نہ کوئی نصیحت فرما دے۔ جنید بغدادی آ کے حضرت بہلول دانا مجذوب کے پاس بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا نصیحت بعد میں کروں گا، پہلے تم مجھے یہ بتا تجھے کھانا کھانے کا طریقہ آتا ہے؟ جنید بغدادی آنکھیں کھول کے یوں کر کے دیکھنے لگ گئے اور عرض کہ اللہ والے آپ نے کیا پوچھ دیا، یہ تو بچوں والا سوال ہے، کھانا کھانے کا طریقہ کسے نہیں آتا؟ فرمایا اگر آتا ہے تو بتا دے۔ کہ ہاتھ دھونا، اپنا دسترخوان بچھانا، دسترخوان کے بچھا کے بیٹھنا، کھانا اپنے آگے سے کھانا، پانی پہلے پینا، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا، کھانا کھانے کے بعد کھانا کھانے کی دعا کرنا، ہاتھ دھونا، تھوڑا تھوڑا لقمہ چبا چبا کے کھانا، اللہ اکبر، پیٹ خالی چھوڑ کے بھوک چھوڑ کے کھانا کھانا، کھانے کے بعد ہاتھ دھونا۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ نے سنا، غصے میں آ گئے۔ فرمایا بڑا آیا میرے سے نصیحت سننے، جسے کھانا کھانے کا طریقہ نہیں آتا وہ دنیا کو کیا نصیحت کرے گا؟ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سنا، دل کے اوپر بار آیا، اللہ والے اگر مجھے کھانا کھانے کا طریقہ نہیں آتا تو کھانا کھانے کا طریقہ بتلا۔ جنید بغدادی سے بہلول فرمانے لگے اے جنید، جو تو نے طریقے بتلائے یہ تو کھانا کھانے کے آداب ہیں، یہ کھانا کھانے کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ والے پھر طریقہ کیا؟ فرمایا دسترخوان تیرے آگے آ کے لگ جائے، اللہ کی نعمتیں پڑھیو، خبردار اس وقت تک دسترخوان کے قریب ہاتھ نہ بڑھانا جب تک تجھے یہ پتہ نہ لگ جائے یہ حلال کے پیسوں کا کہ حرام کے پیسوں کا ہے۔ جب تک حلال کے پیسوں کا کھانا آگے نہ ہے تجھے روٹی کا ٹکڑا توڑنے کی اجازت کوئی نہیں۔ اے اللہ والے جو تو نے بتلایا یہ تو کھانا کھانے کی سنتیں ہیں، جو میں تجھے بتلا رہا ہوں یہ کھانا کھانے کا طریقہ ہے۔
جو آج سحری بنی، جو آج افطاری بنی، اس کے اندر ہمارا کتنا یقین تھا کہ حلال کے پیسوں کا۔ اب لائٹ چلی گئی، ایک عرض کر رہا ہوں ایسے باتوں میں بات آ گئی، لائٹ چلی گئی، اثر کمرے کے اوپر پڑا، اثر روشنی کے اوپر پڑا، ایک بلب نے سارے کے سارے کمرے کی روشنی کو بجھا کے رکھ دیا، یہاں تک کہ کمرے میں جو چیزیں اپنے ہاتھوں سے رکھی ہیں وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی۔ ایک لائٹ کا، ایک تار کا کرنٹ تھا جو آ رہا تھا، پورے گھر کے ماحول کو روشن کر رہا تھا۔ دل کے اندر ایمان کی طاقت کا ایک کرنٹ ہوتا ہے جو انسان کی روح کو، دماغ کو، اس کی سوچوں کو، اس کی سوچوں کے معیار کو روشن کر کے رکھتا ہے۔ جب یہ کرنٹ ختم ہو جاتا ہے تو ساری روشنی کا نور ہی ختم ہو جاتا ہے، پھر اسے نہیں پتہ لگتا کہ حلال کیا کہ حرام کیا، اسے نہیں پتہ لگتا سنت کیا کہ بدعت کیا، اسے نہیں پتہ لگتا توحید کیا کہ شرک کیا، اسے نہیں پتہ لگتا نمازی کیا کہ بے نمازی کیا، اسے نہیں پتہ لگتا کہ سچ کیا اور جھوٹ کیا، اسے نہیں پتہ لگتا کہ ناپ تول پورا کرنا، ناپ تول کے اندر کمی کیا، اسے نہیں پتہ لگتا کہ جو میری زندگی ہے اس سے اللہ راضی ہو رہا ہے کہ اللہ ناراض ہو رہا ہے۔ فرمایا تؤمنون باللہ، اپنے ایمان کو بچانا، اور ایمان میرے عزیزہ، ایمان میری بہنوں، یقین جانو اس وقت مضبوط ہوگا جب حلال کا لقمہ اندر جائے گا، جب تقوی والی زندگی گزاریں گے۔ اللہ خود فرما رہے آمنوا اتقوا اللہ، او لوگو اللہ سے ڈرو۔ آج شوہر کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی زبان درازی کرنے میں کیا اللہ کا ڈر تھا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئی، اپنے میکے آئی اور ابا جان کے سامنے بیٹھ کے رونے لگ گئی۔ آپ نے فرمایا فاطمہ کیا بات ہے، تیری آنکھ میں آنسو کیوں آیا؟ کہ ابا جان آج علی اور میرے درمیان کوئی جھگڑا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ناراضگی ہو گئی، اور علی مجھ سے ناراض ہو گئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے سے بات کرنا چھوڑ دی۔ رحمت عالم نے بیٹی کی طرف دیکھا، فرمایا بیٹی منا کے آئی کہ ناراض کر کے آئی؟ کہا نا ابا، آج علی کو منانے میں بڑی دیر لگی، کتنی مرتبہ مجھے علی کے پاس چل کے جانا پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی علی راضی ہو گیا؟ کہا جی علی راضی ہو گیا۔ فرمایا الحمدللہ۔ یوں نہیں پوچھا قصور تیرا تھا کہ علی کا تھا، یوں نہیں پوچھا کہ جھگڑا کیوں ہوا۔ فرمایا اے میری بیٹی، اگر علی ناراض تیرے سے رہتا اس ناراضگی کے عالم میں، اگر تو علی سے ناراض ہو کے میرے گھر آتی اور اس گھر کے اندر تجھے موت آ جاتی، اے میری بیٹی تیرا باپ تجھے کفن تو دیتا، شوہر کی ناراضگی کی وجہ سے تیرا باپ بیٹی تیرا جنازہ نہ پڑھاتا۔ محترم میرے عزیزہ، میں یوں نہیں کہتا کہ اپنے بندوں سے مار کھاؤ، جوتے کھاؤ، لیکن کم از کم اپنے بندوں کا حق ادا کرو۔ اگر تم اپنے شوہر کی عزت نہیں کرو گی تو کون کرے گا؟ وہ عورت جو کپڑے بھی استری کر کے دے، وہ عورت جو کھانا بھی بنائے، صبح صبح اللہ اکبر اس کے لیے سب کچھ کرے، صبح صبح اپنی نیند سے بے آرام ہو، اپنے آرام کو چھوڑے، اس کی نسل کے لیے اس کی نسل کا بوجھ 9 مہینے پیٹ میں اٹھا کے رکھے، 2.5 سال اپنے سینے سے لگائے، اور پھر اس کے جانے کے بعد کوئی محلے والی آ کے بیٹھ جائے اور اپنے شوہر کے گلے کرنے لگ جائے۔ بتاؤ اس عورت کا معیار کیا، اس عورت کا ایمان کیا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو رہا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ما یبکی یا فاطمہ، اے فاطمہ تیری آنکھ میں آنسو کیوں آیا؟ کہ علی ساری زندگی جب سے باپ نے دلہن بنا کے تیرے گھر میں بھیجا، علی ایک مرتبہ بتا کوئی ڈیمانڈ کے لیے، کوئی حکم کے لیے زبان کھلی ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے فاطمہ زندگی کے اندر تو نے کبھی کھانے کا، لباس، کپڑے، جوتے کا سوال نہ کیا۔ کہ علی تجھے اس بات کا پکا پتہ ہے کہ میں نے پیمند والے کرتے میں زندگی گزار دی، علی چکی بھی پیسا کرتی تھی، چکی چلا کے آٹا پیسا کرتی تھی، تیرے جانور اونٹوں کو دانا کوٹ کوٹ کے میں ڈالا کرتی تھی، اور حسن حسین کی خدمت بھی میں کیا کرتی تھی، ان کی پرورش کا نظام بھی میرے پاس تھا۔ علی بتا ساری زندگی کے اندر تجھے کبھی گلے کا، کبھی شکوے کا موقع ملا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے فاطمہ یہ باتیں کیوں مجھ سے کر رہی ہے؟ کہ علی آج باتیں کرنے
کرنے کا موقع ملا, ساری زندگی تجھ سے کچھ مانگا, کہ نہیں مانگا, اگر آج مانگوں تو انکار تو نہیں کرے گا, کہ نہیں, کہ تجھے پتہ ہے کہ ابا جان نے میرے کان میں کہا تھا اے بیٹی ان قریب تمہارا باپ تمہارے سے جدا ہونے والا ہے. میں رونے لگ گئی. تھوڑی دیر بعد دوسرے کان میں فرمایا اے میری بیٹی سب سے پہلے میرے خاندان میں تم اس سے آ کے ملے گی. علی فرمانے لگے اے فاطمہ تو نے سچ کہا. فرمایا علی ابھی میری ابا جان سے القریب ملاقات ہوگی. علی میں آج تیرے سے مانگوں ابا جان کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے منع نہ کرنا. علی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے بتا کیا مانگتی ہے؟ کہ علی میری جھولی میں ڈال دے, تم اس سے راضی ہے نا؟ میں تم اس سے ناراض تو نہیں ہے؟ علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب فاطمہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ علی تو اس سے راضی ہو گیا اور علی کا رب بھی تیرے سے راضی ہو گیا. سیدہ فاطمہ تو زہرا فرمانے لگے علی اگر میرا شوہر میرے سے راضی ہو گیا تو اللہ کی قسم پیمند والے لباس میں جاتے ہوئے فاطمہ کو فخر محسوس ہو رہا ہے. جب تک آپس کی امانگی نہ ہوگی, میاں بیوی کے مزاج آپس کے اندر نہیں ملیں گے, اس وقت تک اولاد کی تربیت کے بارے میں آپ سے قدم نہیں اٹھ سکے گا. ان کے لباس کے بارے میں ابھی مارکیٹ کے اندر آپ تشریف لے جائیں گی, سارے کے سارے میرے سمیت میری عزیزہ اس مصیبت کے ہم شکار ہیں. ابھی مارکیٹ کے اندر تشریف لے جائیں گی, گجرانوالہ کیا, قلعہ دیدار سنگھ کیا, چھوٹی بڑی دکان کیا, مین بڑے بڑے مال کیا, ہر جگہ جائیں گے. ایمانداری سے بتاؤ ہم کون سے لباس کے بارے میں اپنے بچوں کے لیے فیصلہ کریں گے؟ جوتوں کے بارے میں, ان کی خوراک کے بارے میں, ان کے کھانے پینے کے بارے میں, ان کے لباس کے بارے میں فیصلہ کیا ہوگا؟ جو آج آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو, میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو کٹا پٹا لباس پہنایا جا رہا ہے, کیا یہ فیصلہ میری بیٹی کا ہے؟ کیا 1 سال کی بیٹی کا ہے؟ اس نے آپ کو منع کیا نا ماں میں شلوار قمیض نہیں پہنتی, اس نے آپ کو منع کیا اماں جان نہ میں دوپٹے والا جوڑا نہیں پہنتی, بلکہ یہ فیصلہ تو مرد کے ساتھ دونوں نے مل کے کیا. دکان کے اوپر آپ کو وہ لباس پسند آیا جس لباس کا پجامہ کوئی نہیں, جس لباس کے بازو کوئی نہیں, جس قمیض کی آستینیں کوئی نہیں, کپڑا ہی کوئی نہیں, سینہ بھی پھٹا ہوا, اور اللہ اکبر پجامے کا کپڑا کوئی نہیں, بازو کھلے ہوئے, سر کے بال کھلے ہوئے. یہ لباس آپ لے کے آئی اپنے بچوں کے لیے. آپ کی بچی نے پہنتے ہوئے مسکرا کے دیکھا یا رو کے دکھایا, زبردستی پہنایا یا 7 پھپھیوں اور ماسیوں نے مل کے پہنایا؟ آپ کی بچی رو رو کے کہتی اماں جان اس لباس کا اللہ کے واسطے مجھے تعارف نہ کرا, اماں جان یہ کٹا ہوا پھٹا ہوا اماں بنانا لباس مجھے نہ پہنا. لیکن اماں جان یہ لباس آج تو پہنا رہی ہے, لباس پہنانے سے پہلے سوچ لینا اگر یہ لباس مجھے پسند آ گیا. آج تو نے اب 1 سال کی عمر میں مجھے لباس پہنایا, 18 سال کی عمر میں جب یہ لباس میں خود پہن کے آؤں گی, اماں جان میرے باپ سے کہہ دے میں تجھے قلعہ دیدار سنگھ کے اندر نکلنے کے قابل نہیں چھوڑوں گی. بھائیوں کے سر بھی جھک جائیں گے. پھر یہ اماں جان تیرے سے کہیں گے انہوں کہ دوپٹہ لے لے, انہوں کہ گلا اپنا بند کر لے, انہوں کہ سینہ اپنا ڈھانک لے. اماں جان اس وقت یہ لباس مجھے پسند نہیں آئے گا. میری بہنوں خدا کے واسطے اگر تم اپنے گھر کی عزت, اپنے ایمان کی غیرت کو بچانا چاہتی ہو, اپنے بچوں کے لیے اس لباس کا فیصلہ کرو جس لباس کے پہننے سے آمنہ کا لال بھی راضی ہو جائے, عرش والا خدا بھی راضی ہو جائے. یہ لباس آپ نے انتخاب, ان کی خوراک کا بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کی خوراک کیسی ہونی چاہیے. کیا آج آپ نے سحری بنائی, کتنے آپ نے پراٹھے بنائے, کتنے آپ نے پھیمنیاں بنائی, دیسی گھی کی تو خوشبو آئی, اس میں تقوی پرہیزگاری کی خوشبو آئی. آپ نے جتنے آملیٹ بنائے, جتنے رات کے سالن گرم کیے, ہر بچے سے پوچھا تو سادی روٹی کھائے گا کہ گھی والی کھائے گا, ہر ایک سے پوچھا اللہ اکبر تو پراٹھا کھائے گا, مکھن سے روٹی کھائے گا, اللہ اکبر چائے سے روٹی کھائے گا یا سالن کے ساتھ کھائے گا. کسی ماں نے یہ نہیں پوچھا او میرے بچے تو نمازی ہاتھ کی روٹی کھائے گا یا بے نمازی کے ہاتھ کی روٹی کھائے گا, تقوی پرہیزگاری کی روٹی کھائے گا. 2 گھنٹے کچن میں آپ نے تازہ وقت گزارا, گھی کے چھینٹوں کی وجہ سے ہاتھوں کے اندر چھالے پڑ گئے. افطاری کے وقت آپ نے کتنی محنت کی, 2 بجے سے کچن میں گھسی, مغرب کے وقت کچن سے نکلی. اللہ اکبر, بتاؤ ان 4 گھنٹوں کے اندر کتنا تم نے درود شریف پڑھا, کتنا سینہ ڈھانک اور دوپٹہ سر پہ لے کے تم نے کھانا بنایا. اللہ کی عزت کی قسم ہے, اللہ اکبر, غیرت کا بڑا اثر ہوتا ہے, حیا کا بڑا اثر ہوتا ہے, تقوی پرہیزگاری کا بڑا اثر ہوتا ہے. حضرت فرید الدین
گن شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی اماں جان کے بارے میں آیا، فرمایا جب فرید پیدا ہوا ماں ناپاکی کی حالت میں چلی گئی، جب تک ماں ناپاکی کی حالت میں رہی اس دوران بھی کبھی ماں نے حضرت فرید الدین گن شکر کو بغیر وضو کو دودھ نہیں پلایا، جب دودھ پلایا کرتی حالت پاکی کے اندر اللہ اکبر فرمایا کرتی، سینے سے لگا کے دودھ پلایا کرتی اور کان منہ کان کے قریب کر کے فرید کو میں کان میں درود شریف سنایا کرتی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ دودھ پینے سے اللہ نے انسان بنا دیا اور درود شریف کی برکت سے میرے فرید کو خدا نے ولی رحمان بنا دیا۔ کیا میری عزیزہ آپ نے آج کتنا پارا پڑھا؟ کیا صلاۃ و تسبیح 14 دن کے اندر ہم نے پڑھی؟ کیا ہم نے نوافل کا اہتمام کیا؟ الارم لگا کے سونے والی ہو، 2 گھنٹے کچن کے اندر بیٹھنے والی ہو، بتاؤ آج تمہاری تہجد کا کیا معمول تھا؟ کتنی دیر اللہ کے آگے بیٹھ کے دعا کی؟ کم سے کم 15 منٹ دعا کرنی چاہیے تھی، 15 منٹ دعا کرنی چاہیے تھی۔ اور دعا کا طریقہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ آپ نے کبھی فقیر کو دیکھا دروازے پر آ کے کس طرح منتیں کرتا ہے؟ ایک 10 روپے کے لیے کتنی منتیں کرتا ہے، ایک آٹے کے کٹورے کے لیے کتنی منتیں کرتا ہے، رات کی روٹی رات کے سالن کے لیے کتنی منتیں کرتا ہے، بچی کچی افطاری سحری کے لیے کتنی منتیں کرتا ہے۔ آپ نے اللہ کے دربار میں اولاد کی کامیابی کے لیے کتنی منتیں کی، کتنا اللہ کو رو کے دکھایا، کتنا اللہ کے ترلے کیے، اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے کتنا آج اللہ کے آگے روئی۔ کم سے کم 15 منٹ تک ہاتھ اٹھا کے بیٹھنا چاہیے تھا۔ شور سے تو کہتی ہے میرا جو مہینہ ہو گیا توڑے تو مانگ دیا، آج مجھے سال ہو گیا آپ سے مانگتے ہوئے۔ کبھی کہتی پورا دن گزر گیا، 1000 روپے کے پیچھے اتنی منتیں کروائی۔ ایک پورا دن 1000 روپے کے پیچھے منت کرتی ہو، اولاد عبد القادر جیلانی بن جائے، بتاؤ تم نے اللہ کی کتنی منتیں کی۔ 15 منٹ اللہ کے آگے ہاتھ اٹھانے چاہیے تھے، ہر مرد کو ہر عورت کو 15 منٹ ہاتھ اٹھا کے بیٹھتے، پہلے اللہ کی تعریفیں بیان ہوتی، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے، پھر اللہ کی تعریف بیان ہوتی، کوئی تعریف نہیں کرنی آتی سورہ فاتحہ ہی پڑھ لیتی، پھر اس کے بعد اللہ اکبر قرآن پاک میں جتنی دعائیں آئی ہیں وہ ساری دعائیں پڑھتی، 2-4 دعائیں پڑھتی، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، یہ پڑھتی، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ اکبر، یہ دعائیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف، پھر حدیث کی دعائیں جتنی پڑھتی 2-4 ہی پڑھ لیتی، پھر اس کے بعد اللہ سے ایسے مانگتی جیسے بچہ ماں باپ سے مانگتا ہے، کبھی رو کے دکھا کر، کبھی ہاتھ اٹھا کر، کبھی ہجکیوں کے ساتھ، کبھی ہوں کر کے آواز نکال کے رو کے دکھاتی، 15 منٹ تک آل سے بحال ہو کر اللہ کے سامنے بیٹھتی۔ یقین جان اللہ اکبر، بچہ رونے لگے ماں باپ سے برداشت نہیں ہوتا، جب بندہ بندی خدا کے دربار میں روئے تو اس کی رحمت سے برداشت نہیں ہوتا، بچہ روئے ماں باپ بے تاب ہو جاتے ہیں، جب بندہ بندی اللہ کے دربار میں رونے لگ جائے تو خدا کی رحمت بے تاب ہو جاتی ہے۔ یہ دعا کرنے کا طریقہ تھا، یہ نہیں تھا کھجور ہاتھ میں اللہم نکلے سمتو ابھی کامت، نہیں، طریقہ کار تھا۔ حاملین عرش، جنہوں نے اللہ کے عرش کے ستون کو تھام رکھا ہے، 8 فرشتے حاملین عرش ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کے ستونوں کو پکڑ رکھا ہے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اللہ جل شانہ ان فرشتوں سے فرماتے ہیں اب تم نے کوئی کام نہیں کرنا، میرے روزہ دار بندے اور میری روزہ دار جتنی بندیاں ہیں جب بھی وہ دعا کریں ان کی دعا پر صرف تم نے آمین کہنا ہے۔ فرمایا افطاری کا وقت تھا، تمہیں پتہ ہی نہ لگا کتنے فرشتے تمہارے ارد گرد آ کر بیٹھ گئے، تم نے فرمایا تم نے جو دعا کی، اور علماء فرماتے ہیں خبردار اس وقت اپنے بچوں کو بد دعا نہ دو، اس وقت اپنے بچوں کو کوسنے نہ دو، اپنے بچوں کے بارے میں کوئی ایسے کلمات نہ کہو جو اللہ کو برے لگ جائیں۔ فرشتے ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں جو یہ کہہ رہا ہے ویسا ہی ہو، جو یہ کہہ رہا ہے ویسا ہی ہو، تمہاری آمین پہ لبیک کہتے ہیں۔ کم از کم افطاری سے 15 منٹ پہلے فارغ ہو جانا چاہیے تھا، 10 منٹ پہلے فارغ ہونا چاہیے تھا، پھر کیا ہوتی، ماں سامنے بیٹھی ہوتی، ابا ادھر بیٹھا ہوتا، اور درمیان کے اندر اولاد بیٹھی ہوتی، آنکھ کے اندر آنسو ہوتے، حضور پر درود شریف ہوتا، اور خدا کی رحمت تیرے اور تیرے دسترخوان پہ برس رہی ہوتی۔ ہم کتنے بد نصیب ہیں، دعا تو دور کی بات، ہمیں افطاری کے وقت کی دعا بھی یاد کوئی نہیں رہتی، کتنے بد نصیب ہیں ہمیں کھانے کے بعد دعائیں یاد نہیں رہتی۔ تو پہلا اپنے اولاد کو بچانے کے لیے سب سے پہلا ان کے مستقبل کے بارے میں سوچو کہ بچے کو کیا بنانا ہے، پھر اپنے بچے کو جو بنانا ہے اس پر اپنی محنت شروع کر دو۔
اگر ڈاکٹر بنانا ہے، وکیل بنانا ہے، سب سے پہلے آمنوا اتقوا اللہ، اپنے بچوں اور بچیوں کو اللہ سے ڈرنے والا بناؤ، تاکہ میرے بچوں اور بچیوں کو گناہ کرتے ہوئے یہ احساس ہو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہی بات لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر پریشان کیوں ہوتا ہے، ڈر مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، جب ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی دودھ میں پانی ملا دے، اللہ اکبر، کہہ رہی تھی اماں عمر کسی وقت آ جائے گا، اور بیٹی کو ماں کہنے لگی بیٹی عمر کون سا دیکھ رہا ہے، بیٹی کہنے لگی عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی، دروازہ بجا دیا، اللہ اکبر، اندر سے آواز آئی کون؟ فرمایا عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ ماں ڈر کے چھپ گئی، بیٹی نے دروازہ کھولا اور ہاتھ جوڑ کے حضرت عمر کے پاس کھڑی ہو گئی، کہنے عمر میری ماں بوڑھی ہے، تیرا درہ بہت بھاری ہے، تیرا ہاتھ بہت بھاری ہے، اے عمر میں اپنی ماں کی طرف سے تیرے سے معافی مانگتی ہوں، میری ماں کو درہ نہ مارنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیری ماں کہاں ہے؟ کہ عمر تیرے ڈر سے چھپ گئی۔ حضرت عمر نے فرمایا اپنی ماں کو بلا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ماں آئی، ہاتھ جوڑنے لگی، فرمایا معافی بعد میں ملے گی، جھولی پھیلا کے بیٹھ گئے۔ فرمایا وہ بچی کہاں ہے؟ وہ جو بچی کہہ رہی تھی عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے، سامنے آئی، کہ اس بچی کا رشتہ میرے بچے سے دے دے۔ اللہ اکبر، اے عمر تو نے اس کے اندر کیا دیکھا؟ فرمایا جب صبح صبح اللہ کی مخلوق کے فیصلے کرنے کے لیے ممبر پہ جا کے بیٹھوں گا، اس بچی کو سامنے کہوں گا اے بچی وہی جملے کہے کہ عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ یہ بچی جب انہیں بولے گی تو عمر کو فیصلے کرتے ہوئے خدا کا ڈر آئے گا۔ یہ کردار بنایا آپ کے میرے بچوں کا آپ نے۔ میں نے اسکول کے اندر تو 1 مہینے کی فیس نہ ملتی، آپ کے بچے کو اسکول سے بستہ دے کے بھیج دیتے۔ اصل مدرسہ تو ماں کی گود تھی اور سب سے پہلا ٹیچر باپ تھا۔ کم سے کم اس یونیورسٹی کے اندر آپ کے بچے کو 16 سال پڑھنا چاہیے تھا۔ 16 سال ماں سبق پڑھاتی، 16 سال باپ اس سبق کی نگرانی کرتا کہ اس پڑھنے والے کو سبق یاد ہے کہ نہیں، اور امتحان گاہ رات کو تہجد کے سجدے ہوتے اور اللہ کے سامنے بیٹھتے۔ آپ کو نہیں پتا قرآن میں کیا دعا سکھلائی؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ کیا آپ نے اپنے بچوں کے لیے دعا کی اے اللہ میری اولاد کو، میرے گھر والوں کو اللہ میری آنکھوں کا نور بنا دے، میرے دل کا سرور بنا دے؟ کیا آپ نے آج تک دعا کی؟ کیا آپ نے دعا کی ربنا لا تزغ قلوبنا؟ یہ اللہ فرما رہے میرا نبی اپنے امتی میرے بندوں سے کہہ دو یہ دعا کیا کریں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ جو ایمان کی دولت آپ نے ماں کی گود میں عطا فرمائی، اللہ اس دولت کو قبر کی گود میں لے جانے کی توفیق عطا فرما دے۔ میری محترم میری بچیوں، سردی جا رہی ہے، گرمی آ رہی ہے، سردی کے کپڑوں کو بچانے کے لیے پیٹیوں میں رکھ کر کون کون سی ٹڈیوں سے حفاظتی تدابیر نہیں کرو گی، کون کون سی گولیاں، کون کون سا سپرے اپنی الماریوں میں کرو گی کہ تمہارے کپڑے بچ جائیں۔ 6 مہینے بعد ان کپڑوں کو استعمال کرنے کے لیے اتنی محنت کر رہی ہو، جو ایمان آپ کا قبر اور میدان محشر میں کام آئے گا، اس کو بچانے کے لیے آپ نے کتنی محنت کی۔ آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو حق تقاتی، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا کہ اگلا بہت بڑا میجر اعلان اللہ قرآن میں فرما رہے فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ خبردار چودرانیوں، سیدزادیوں، بٹنیوں، کشمیریوں، نمبردارنیوں، کمبو فیملی والوں، ارائیوں، XYZ کوئی بھی ہو، وَلَا تَمُوتُنَّ، مت مرنا میرے پاس اس وقت تک نہ آنا جب تک میری فرما بردار نہ بن جانا، میری تابع داری نہ بن جانا۔ آج کے لیے دیدار سنگھ کے اندر کتنے جنازے اٹھے، کل کتنے اٹھے؟ آپ کو خدا کی قسم اس بات کا یقین ہے کہ یہ بندہ اللہ سے اللہ کا فرما بردار بن کے جا رہا ہے کہ نافرمان بن کے جا رہا ہے؟ جب اپنے بارے میں یقین کوئی نہیں تو دوسرے کے بارے میں فیصلہ کیسا؟ تو آؤ آج میری بہنوں اللہ کے دربار کے اندر ہم یہ عزم و ارادہ کریں کہ دنیا سے جائیں گے، کوشش کریں اللہ کو راضی کر کے جائیں گے۔ اللہ کو راضی کرنے والے کام، تمہارا لباس کیسا ہونا چاہیے اس کے بارے میں میڈیا فیصلہ نہیں کرے گا، اس کے بارے میں ٹک ٹاک فیصلہ نہیں کرے گا،
اس کے بارے میں بڑے بڑے بناٹ فیصلہ نہیں کریں گے، یہ فیصلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے کر دیا۔ کون سا فیصلہ؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے میرا نبی اپنے گھر والیوں سے کہہ دے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دے، اور کل جہان کی عورتوں سے کہہ دے، خبردار پردہ پورا رکھنا، پردے کا خیال کرنا، یہ تمہارا زیور ہے۔ آج بد نصیبی کی بات ہے، اللہ اکبر، تیرے میرے گھر میں سب کچھ ہے لیکن میری زندگی کے اندر پردہ کوئی نہیں۔ اگر کوئی پردے کی بات کرتا ہے تو کیسا ٹوکتی ہو؟ یہ تمہارا لباس تھا جس لباس کو پسند آمنہ کے لال نے کیا، اور یہ لباس آمنہ کے لال نے سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے کیا، اور اس لباس کو جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ تو چاہتی ہے جنت میں ہم اکٹھے رہیں؟ کہ جی یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، عائشہ تین چیزوں کا خیال کرنا جنت میں اکٹھے رہیں گے۔ پہلا، اے عائشہ دنیا کا سامان اتنا رکھنا جتنا ایک مسافر کا سامان ہوا کرتا ہے، دنیا کا توشہ اتنا بنانا جتنا مسافر کا۔ تمہارے گھر کے اندر جتنے لکھیڑے جتنے بکھیڑے، کہتی ہو تنخواہ آتی ہے پتہ ہی کوئی نہیں لگتا، پتہ تو تم چلنے نہیں دیتی۔ خدا کی قسم جو ضروریات جو مقصد کی چیزیں بنا رکھی ہیں یہ تو فضولیات ہیں۔ آج کہتی ہم اپنے بندے کو تھوڑے کول ساڈے لیے وقت ہی کوئی نہیں، ساڈے کول مجال ہے کہ آپ بیٹھ جاؤ۔ تم اسے بیٹھنے جوگا چھوڑو تو بیٹھے، جن چیزوں کو تم نے ضروریات سمجھا وہ فضولیات ہیں۔ اتنی بڑی ڈیمانڈوں کی لسٹ ہے، پوری کرتے کرتے یا تو وہ ہسپتال پہنچ جاتا ہے، قبرستان پہنچ جاتا ہے۔ دو روٹیاں، اللہ اکبر، کتنے بستر گھر میں ہونے چاہیے تھے؟ اولاد اپنے بچوں کے علاوہ 3 بستر گھر میں ہونے چاہیے تھے، ایک بستر شوہر کا، ایک بستر بیوی کا، ایک بستر آنے والے مہمانوں کا۔ کتنا جہیز ہونا چاہیے تھا؟ اللہ غنی، اللہ اکبر۔ فاطمہ کو دنیا کا جہیز نہ ملا لیکن آخرت کا جہیز اتنا بڑا دے دیا۔ اے فاطمہ، جنت میں جانے سے پہلے جو آج 17 پیوند والی چادر پہن رکھی ہے، جنت میں جانے سے پہلے انہی ہاتھوں سے، اے فاطمہ میں تجھے جنتی عورتوں کی سردارن کا تاج پہناؤں گا۔ یہ جہیز تھا جو باپ کو دینا چاہیے تھا، یہ جہیز تھا جو باپ کو دینا چاہیے تھا۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے، 4 ٹرک کا سامان دے دیا لیکن باپ نے حیا اور کردار والا جہیز نہ دیا۔ یہ فیصلہ آپ کو کرنا چاہیے تھا۔ آپ کی بچی کو یہ جہیز نہ اسکول سے ملا، یا یونیورسٹی سے ملا، نہ کالج سے ملا، یہ تو ماں باپ کے کردار سے ملنا تھا، یہ تو ماں باپ کی حیا سے ملنا تھا۔ اللہ اکبر۔ میری عزیزہ، اللہ اکبر، رخصتی کرتے وقت کیا کہتی؟ پیو دی عزت دا خیال کری، ماں دی عزت دا خیال کری۔ وہ تو کہتی ابا 22 سال گھر میں رہی، کون سی عزت ہے؟ مجھے وہ عزت تو نظر ہی کوئی نہیں آئی۔ ابا جی وہ کون سا کردار تھا مجھے نظر نہ آیا، یہ کردار آپ نے بنانا تھا۔ ہائے کتنی بد نصیبی کی بات ہے، 25 سال کی عمر میں شادی کی، قرآن سر پہ سایہ کر کے جا رہا ہے۔ اگر تمہیں اتنا یقین ہے قرآن کا سایہ سر پہ کروں بہار آ جائے گی تو اسی قرآن کو سینے میں محفوظ کرتے، خدا کی قسم کردار میں نکھار آ جاتا۔ اپنی بچیوں کو سورہ نور پڑھاتی۔ آج تمہارا بیوٹی پارلر کہتا ہے، شوہر سے کہہ رہی ہے مجھے 5000 روپیہ علیحدہ چاہیے بیوٹی پارلر کے لیے۔ اللہ اکبر۔ علماء فرماتے ہیں اگر تو اپنی حیا کو خوبصورت کرنا چاہتی ہے، اگر اپنے چہرے کی خوبصورتی کو بڑھانا چاہتی ہے تو روزانہ سورہ نور کی تلاوت کر، اس کی برکت سے اللہ چہرے کے اندر حیا بھی دیں گے، نکھار بھی پیدا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ لیکن میں کیا کروں، مجھے آئی برو بنانے پر، مجھے دنیا کی بیوٹی بنانے پر، دنیا کے بیوٹی پارلروں کے اوپر اعتماد ہے۔ صادق المصدوق پیغمبر، سارے نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ پر جو قرآن اترا اس پہ اعتبار کوئی نہیں۔ تو میری ماں بہنوں، اپنے بچوں کے لباس کا، اپنے بچوں کے کردار کا، اپنے بچوں کی سوسائٹیوں کا خیال کرو، اپنے بچوں کے ماحول کا خیال کرو۔ آپ کی بیٹی کی کون سی ایسی دوست ہیں، آپ کی بچی کی کون سی ایسی سہیلیاں ہیں، ان کی چھان بھٹک تم خود کرو۔ اللہ اکبر۔ ان کے رشتے کا خیال کرتی ہو، اپنی بچیوں کے ماحول کا خیال کرو۔ بیٹی آپ کی ہو، بیٹا آپ کا ہو، اور آپ کے سامنے موبائل پڑا ہو اور آپ موبائل پکڑ کے اپنے بیٹے سے کہیں بیٹے اس کا لاک کیسے کھلے گا، بیٹی اس کا لاک کیسے کھلے گا،
یاد رکھنا جب بچیوں کے موبائلوں میں لاک لگنے لگ جائے تو خدا کے واسطے اپنا مال بچانا چھوڑ دو، کردار بنانے کی فکر کرو۔ جب آپ کی بچیاں آپ کو دیکھ کر فون الٹا کر کے رکھ دیں، جب آپ کے بچے آپ کو دیکھ کر فون جیب میں ڈال لیں، تو سمجھ لو کردار کے اوپر کسی وقت اٹیک ہونے والا ہے۔ اگر اس وقت تمہیں خیال نہ آیا تو تمہارے گھر کے اندر ماں باپ کا انتخاب نہیں آئے گا، آپ کے گھر کے اندر کورٹ میرج کا انتخاب آئے گا، پھر آپ کے گھر کے اندر بیوی کا اور ماں کا معیار ختم ہو جائے گا، پھر آپ کے گھر کے اندر باپ کا اور بیوی کا معیار ختم ہو جائے گا۔ خدا کے واسطے اس کردار کو آپ نے بچانا ہے۔ اپنی اولاد کو وقت دیجئے، اپنی اولاد کو وقت دیجئے، تاکہ تمہارے بچوں کو پیسے کی پہچان نہ ہو، ماں باپ کے کردار کی پہچان ہو۔ یہ زندگی کا حصہ آپ کو بنانا چاہیے۔ خدا را اپنے بچوں کے بارے میں سوچئے، اپنی بچیوں کے بارے میں سوچئے، انہیں اتنا قریب کریں، اپنے بچوں سے، اپنی بچیوں سے اتنا دوستانہ ماحول ہو جائے کہ تمہارے بچوں کو باہر کی دوستی کی ضرورت نہ پڑے۔ تمہارے بچے اپنی زندگی کی پریشانیوں کو شیئر کرنے کے لیے، اپنے دماغ کی سوچوں کو بٹانے کے لیے وہ ان لوگوں کا سہارا نہ بنے جنہیں گھر کے اندر سہارا نہ ملا۔ جو ماں باپ کو بے سہارا چھوڑ کے چلے گئے، وہ تمہاری اولاد کو کیا سہارا دیں گے؟ خدا کے واسطے اپنے بچوں میں بیٹھیے، دکان کا کچھ وقت اپنے بچوں میں گزاریے، اور آپ بھی کچن سے، امور خانہ داری سے، بازار کے کاموں سے، اول تو تمہارا تک ہی نہیں تھا، اگر چلی بھی جا رہی ہو کم از کم 1 گھنٹہ تو روزانہ اپنے بچوں کے پاس بیٹھ کے گزارو، تاکہ تمہارے بچوں کو احساس ہو کہ ان کا بھی کوئی ہمارے پہ حق ہے، یہ بھی ہمارے ماں باپ ہیں۔ تو آپ نے ان کے کردار کے بنانے میں سوچنا ہے، اور میاں بیوی نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارے بیٹے کا، ہماری بیٹی کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ یہ علم، یہ رہنمائی تمہیں خدا کے قرآن سے ملے گی اور آمنہ کے لال کے قدموں سے ملے گی، وگرنہ دھکے کھا رہی ہو، ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہو رہی ہو۔ تمہارا کوئی معیار تھا؟ تمہارے معیار اور کردار کے چرچے آسمانوں پہ تھے۔ تم تو جنتی حوروں کی سردار نے تھی۔ تمہارا کردار ماچس کے ڈبیا تھوڑی تھا، تمہارا کردار فلس صاف کرنے والے برش تھوڑی تھا۔ کبھی تمہارے اندر احساس پیدا ہوا مرد کا جوتا ہو اور جوتے کے ڈبے کے اوپر عورت کی تصویر ہو، تم نے کبھی سوال کیا کہ جوتا مرد کا ہے، میری تصویر کیوں لگی؟ ماچس کی ڈبیا ہو، تصویر تمہاری ہو، فوم کا گدا ہو، تصویر تمہاری ہو، کپڑے مردوں کے ہوں، تصویریں تمہاری ہوں، مردوں کے کپڑوں کی دکان ہو، تصویریں تمہاری لگی ہوں، زیور کی دکان ہو، تصویر تمہاری لگی ہو، شائنر لینے جاؤ اور اس طریقے سے تیزاب لینے جاؤ اور صرف لینے جاؤ، تصویریں تمہاری لگی ہوں۔ تمہیں آج تک خیال نہ آیا کہ تمہارے کردار کو پوری دنیا کا کفر اور خصوصاً یہود و نصارہ کیسے کیش کرا رہے ہیں؟ میری ماں، میری بہنوں، اپنے حقوق مانگنے سے پہلے ان حقوق کا تحفظ کرو جو حقوق تمہیں اللہ نے دیے ہیں، اور وہ حقوق مانگو جن حقوق پر اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اللہ کا حبیب بھی راضی ہوتا ہے۔ یہ ادارہ کنز القرآن ایک تعلیمی درسگاہ اور ایک معیاری درسگاہ ہے، جو ہماری بہن، ہماری بیٹی اور گور وٹو صاحب کی والدہ محترمہ بڑے احسن طریقے سے آپ حضرات کے ساتھ گھل مل کے، آپ کے مشورے سے، آپ کی دعاؤں کے ساتھ، آپ کی بچیوں کی رہنمائی اور ان کے مستقبل کا خیال کر رہی ہیں۔ 100 سے زیادہ ماشاءاللہ بچیاں، پڑھنے والیاں، اور پھر رہائشی جن کے کھانے پینے کا انتظام۔ میں دن رات پھرتا ہوں اور مجھے مدرسوں کے حالات پتہ ہے۔ یقین جانیں 100 2 سال سے جو مدرسے